تو حفص صاحب پہلا میرا سوال یہ ہے، جو اکثر جو ہے وہ مرتدین مستشرقین اور ملحدین کرتے ہیں قرآن کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ پوری کتاب چند موضوعات کے گرد تسلسل سے گھومتی ہے۔ خدا نے بے تحاشا خدا نے اپنی بے تحاشا تعریف کی ہے، یعنی وہ بہت طاقتور ہے، اس نے تمام انسانوں کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ اس کے آگے سر بجود ہو جائیں، اس کی اطاعت کریں۔ انسانوں کو بے شمار نعمتیں دیں، لہٰذا انسان کا فرض ہے کہ خدا کا شکر ادا کرے۔ یہ تعریف خدا کو بہت خوش کرتی ہے۔ اکثر یہ سوالات کرتے ہیں کہ جو تعریف ہے، کہ جو قرآن جو ہے اس میں خدا جو ہے وہ بار بار اپنی تعریف کے بارے میں کہتا ہے۔ خدا جو ہے وہ احکامات کم دیتا ہے لیکن اپنی تعریف بار بار ہر آیت کی اختتام پہ کرتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور یہ تمام چیزیں۔ تو اکثر یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا تعریف جو ہے وہ خدا کو بہت خوش کرتی ہے، اور کیا اگر ہم جو ہیں وہ خدا کی تعریف نہ کریں تو کیا اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے؟ کیا خدا جو ہے وہ اتنا ہی نرم ہے کہ اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے؟ تو قرآن کی یہ جو اسلوب ہے اس کے بارے میں ہم ذرا اس پر ذرا روشنی ڈالیے جی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں کتنی بڑی جہالت ہے، کہتا ہے قرآن مجید کے اندر ادھوری معلومات ہے، قرآن مجید کے اندر مکمل معلومات نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اس نے دعویٰ کر دیا، اور اس کو ذکر کرتے ہوئے آگے اس نے چند مثالیں بھی پیش کی ہیں، جن میں سے پہلی مثال آپ نے ہمارے سامنے رکھی کہ خدا جو ہے ہر جگہ پہ تعریف کرتا ہے۔ اب یار کم از کم تم مواد چوری کر رہے ہو کسی کی کتاب سے، چوری کر کے تم اعتراض کر رہے ہو، تم ذرا سی اپنی عقل کا بھی تو استعمال کر لو، تھوڑا سا استعمال تو کر لو، تمہیں پتا چلے کہ اعتراض کس طرح سے کرتے ہیں۔ اب اعتراض کیا ہے کہ قرآن مجید میں ادھوری معلومات ہے، اور اس کی مثال کیا پیش کر رہا ہے کہ قرآن میں خدا نے اپنی بار بار تعریف کی ہے۔ کیا یہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے؟ یہ مثال اعتراض کے اوپر کیا پورا اترتی ہے؟ کم از کم سوچو تو صحیح۔ اچھا پھر یہ بھی اس کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن میں ادھوری معلومات ہے، قرآن مجید میں صرف چند موضوعات کو ہی ذکر کیا گیا، یہ بھی ایک جہالت ہے، اور قرآن کی عدم فہمی، عدم تفہیم کے اوپر یہ بات دلالت کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ قرآن مجید نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، قرآن مجید نے ہر شے کو کھول کر بیان کر دیا۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر ان واقعات کو، ان فلسفیوں کی ہسٹری کو کھول کے بیان کر دیا جائے جو تمہیں پسند ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر وہ چیز جس کی انسان کو زندگی کے اندر ضرورت ہے، انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی، جن قوانین کی ضرورت ہے، قرآن نے ان کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اب تم اس لفظ کو کچھ اور سمجھو، یہ تمہاری کم فہمی ہے، پہلی چیز۔ اب قرآن مجید نے ہر چیز کو کھول کر بالکل واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی ہر بندہ نہیں دیکھ سکے گا کہ ہر بندہ کہے جناب یہ دیکھو میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، قرآن مجید میں کہیں پر بھی کھول کر اس چیز کو بیان نہیں کیا۔ یہاں پر گلاب کی اقسام نہیں بیان کی کہ گلاب کی 500 سے زیادہ اقسام ہیں، یہاں پر یہ نہیں بیان کیا، وہ نہیں بیان کیا، ایسی باتیں قرآن نے ذکر نہیں کرنی، کیونکہ قرآن کا یہ موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع ہے انسان کی ہدایت، واحد موضوع قرآن کا صرف انسان کی ہدایت ہے۔ تو جب انسان کی ہدایت اس کا موضوع ہے تو اس کی ہدایت کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی قرآن ان سب کو کھول کھول کر واضح بیان کر دے گا۔ اب جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے ان چیزوں کا قرآن مجید کے اندر ذکر موجود ہے۔ لہٰذا اب یہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر ادھوری معلومات ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اب آتے ہیں اس کی مثال کی طرف کہ خدا جگہ جگہ پہ اپنی تعریفات کیوں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، تعریف جو ہے وہ اس کو جچتی ہے جو اس تعریف کے لائق ہو۔ ایسا ہی ہے نا، اب ایک کمشنر کے عہدے کے اوپر فائز نہیں، اس بندے کی کمشنر والی تعریفات کی جا سکیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو پالنے والا ہے، ان کو تخلیق کرنے والا ہے۔ ذرا سی تمہیں اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا، تم خدا کو نہیں مانتے اسی شعور کی وجہ سے، کم از کم اس شعور کا استعمال تو کرو۔ تم اپنے جسم کو تو دیکھو، تم اس کائنات کو، اس یونیورس کو تو دیکھو، اس کے اندر کتنی گلیکسیز ہیں، ان گلیکسیز کے اندر کس طرح سے نظام چل رہا ہے اور تواتر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ بھی ملین سالوں سے۔
اور مسلسل یکجا بغیر کسی رکاوٹ کے اور ایک ہی تسلسل کے ساتھ تم گریویٹیشنل فورس کو دیکھو، وہ اپنے مدار میں کام کر رہی ہے، سورج اپنے مدار میں کام کر رہا ہے، تمام نظام شمسی اپنے اپنے مدار کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ ساری کائنات کو تم دیکھو، پھر نیچر کو دیکھو، پھر اپنے جسم کو دیکھو. تمہارے جسم کے اندر بھی کائنات موجود ہے. تمہارے دانتوں کے درمیان زبان ہے. کس نے یہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ دانت جو دانت ہیں یہ زبان کو کاٹتے نہیں ہیں، اس طرح سے ڈیزائننگ کی گئی ہے. پھر تمہارا جو خون ہے، تمہارا جو دماغ ہے، جو تمہارے دماغ کے اندر ایک ایک چیز ہے، ایک ایک سیل ہے. پھر خون کے بھی سیل دیکھو، جو ڈی این اے ہے اس کے اندر کروموسومز ہیں، کروموسومز کے اندر الیکٹران ہیں، الیکٹران کے اندر نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر پھر پروٹون اور نیوٹران آتے ہیں. اتنی بڑی کائنات تمہارے جسم کے اندر بھی پھیلی ہوئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ تعریف کے لائق نہیں ہے. تعریف اسی کو جچے گی جو اس تعریف کے لائق ہوگا. پہلی چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز، تم قرآن مجید میں جتنی بھی اللہ رب العزت کی تعریفات ذکر ہیں، تم کوئی ایک تعریف ہمیں دکھا دو جو خدا کی لائق نہیں ہے، جو لائق باری تعالیٰ نہیں ہے. تمام تعریفیں اس کو جچتی ہیں، اسی کے لیے یہ تمام تعریفیں. کوئی ایک ثابت کر دو کہ یہ خدا کے لیے یہ تعریف جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. چلو اب یہاں پر بھی ذہین بھائی دیکھیں، اعتراض وہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ادھوری معلومات ہے، لیکن مثال دیتے ہوئے کہہ رہا ہے قرآن مجید میں ساری تعریفیں اللہ کے لیے کی گئی ہیں. اور تم نے خود ہی مان لیا قرآن کے اندر کم از کم تعریفیں تو مکمل طور پر بیان کی گئی ہیں، اور خود مان رہے ہو، پھر کہہ رہے ہو کہ قرآن مجید کے اندر ادھوری معلومات ہے. تمہاری عقل کے اوپر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تمہاری سوچ کے اوپر رویا نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ تمہارے شعور کو جہالت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کم از کم ہمارے یہاں پہ ہمارے گجرانوالا کے اندر صوبہ پنجاب کے ضلع گجرانوالا کے اندر ایک شاعر ہوئے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر. وہ بہت ہی خوبصورت پنجابی کے اندر ان کا شعر ہے، جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا. کہ جو ایک دفعہ لفظ زبان سے نکل جاتا ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے کمان سے ایک تیر نکل گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا. تو کم از کم تم پہلے تول تو لو، جو بولنے لگے وہ تول تو لو، وہ عقل کے اوپر پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں؟ اور اعتراض پھر اس طرح کے وہ کر دیتے ہیں کہ خود کو خود ہی جہالت ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ تھی تھوڑی سی ڈسکشن کہ کس طرح سے اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ قرآن کے اندر جو مواد ہے وہ مکمل طور پر ادھورا ہے، لیکن آگے مثال پیش کرتے ہوئے ناکام ہو گیا. اب اگلی مثال بھی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی زعیم بھائی. جی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. اس پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں، جتنے بھی لوگ قرآن کے اوپر اعتراضات کیے کرتے ہیں جی کہ اللہ جو ہے وہ اپنی تعریف ہی کرتا ہے پورے قرآن میں، تو بندہ ان سے پوچھے کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے؟ جس شخص نے قرآن پڑھ رکھا ہے نا وہ یہ چیز جانتا ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر اپنی تعریفیں نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ تعریف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ناشکرے ہو. اللہ سوالیہ نشان جو ہے وہ پوز کر کے پھر سوال کرتے ہیں کہ انسان تجھے کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور رکھا ہوا ہے. تو جو قرآن کا مزاج ہے، جتنے بھی لوگ قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اور میرے خیال سے جس شخص نے قرآن کو بغیر کسی تعصب کے کھلے دل سے پڑھا ہے نا، وہ کبھی قرآن کے اوپر اعتراض کر ہی نہیں سکتا. خیر ان کے تو چلتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح بھائی، ایسا ہی ہے. بلکہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت کی تعریفات ہیں نا، وہ تعریفیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنا آپ بندے کو دکھایا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ یہ میری صفات ہیں، تم مجھے پہچانو، میں رب العالمین ہوں، میں تم خالق کائنات ہوں، خالق السماوات والارض. یہ تعریفیں نہیں ہیں، یہ اپنا انٹروڈکشن ہے. خدا نے پہچان کروائی ہے کہ میں تمہارا رب کیسا رب ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا ہوں، میں نے تمہارے لیے اس چیز کو بنایا، اس کو بنایا. یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آنے والی. جی